الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. کیا خوبصورت انعام ہے، کیا پیارا اعلان ہے کہ نبی پاک فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، موسٹ کلوزسٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کون ہوگا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. یعنی درود پاک آپ جتنا پڑھتے ہیں نبی پاک سے قیامت کے دن گویا اتنا قریب ہو جاتے ہیں. تو قیامت کا دن تو مشکلوں کا، پریشانیوں کا، ڈیفیکلٹی کا ڈے ہوگا، لیکن جو اس دن کونین کے والی، شافع روز محشر، انٹرسیسر آف دا ڈے آف ججمنٹ کے قریب ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو کام آسان ہو جائیں گے نا. تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو مچ بلیسڈ منتھ، بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے. Allah's noble Rasul sallallahu alayhi wa sallam stated as regards to the holy month of Sha'ban, Sha'ban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal. نبی پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنیفیکنس ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ جس نبی سے محبت ہے، جو پیارے آقا ہمارے بیلوڈ ہیں، ان کا پیارا مہینہ، ان کا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے ان 5 حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے ہیں، عین فار علو، عین کے معنی بلندی کے ہیں، اینڈ با فار بر یعنی کائنڈنس اینڈ بینیولنس، یعنی با سے مراد بھلائی ہے، بر ہے، نیکی ہے. الف فار الفت افیکشن، الف سے مراد محبت ہے. اینڈ نور فار نون، فار نور لائٹ، یعنی نون سے مراد نور ہے. غوث پاک فرماتے ہیں so these are the virtues with which Allah Azza wa Jal bestows his servants in this blessed month. یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا، علو یعنی بلندی ملنے کا، بر یعنی بھلائی ملنے کا، الف یعنی الفت ملنے کا، اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے. اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہیں. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ڈیوٹیز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے. شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت پر سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. ایکچولی the month of Shaban is the preparation of Ramadan. لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے. So please try to understand that we are in the mid of Shaban right now. Half of Shaban already gone. But آدھا شعبان تو پہلے ہی چلا گیا ہے.
اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہیں۔ مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا، پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا۔ نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے، میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے۔ اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں، یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے۔ The Holy Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم replied, it is a month between Rajab and Ramadan. یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ People are neglectful to it. لوگ اس سے غفلت میں ہیں۔ In this month, the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ And I love that my deeds to ascended in a state when I am observing fast. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں۔ پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جمعے کا دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی آقا براہ راست جمعے کا درود جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جمعے کے دن پر ہی آج کچھ بات کرتے ہیں۔ نارملی ہم جمعے کا دن ڈے آف فرائیڈے آرڈنری انداز میں گزار لیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام ہے۔ جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جو مسلمان جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اسی لیے جب جمعے کے دن حج آتا ہے نا اس کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ حج بھی 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی اسکیم آ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یار فلاں دن فلاں دنوں کے لیے کوئی اسکیم ہے، یہ کام کرو گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے، فلاں ملک میں ٹیکس کم ہو گیا تو وہاں سے گاڑی منگوا لو، فلاں ملک میں نیا ماڈل آیا ہے تو ادھر کوشش کرو تو زیادہ پیسے بچ جائیں گے۔ ہم کاروبار میں جہاں جب پروفٹ نظر آتا ہے ادھر کوشش زیادہ کرتے ہیں۔ کئی کلومیٹر دور جا کر بھی اگر کسی اسٹور پر سیل لگی ہوئی ہو کہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم ادھر جا کے لیتے ہیں کہ یار فائدہ ہے۔ یعنی سیل لگا کر بہت سارے اسٹور والے سردیوں میں گرمیوں کا مال بیچ جاتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کا بیچ جاتے ہیں، ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی سردیاں نہیں آئیں لیکن سستا مل رہا ہے، جیکٹ لے لو سردیوں میں کام آئے گا۔ یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن یہی ذہن نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا؟ جمعے کے دن ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں منڈے والے دن، پیر والے دن کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، ٹیوزڈے کو میں نے فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، تو منڈے ٹیوزڈے سنڈے کو جو کام کرنے 2-3 دن پہلے کر لیں اور جمعے والے دن کریں تاکہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے۔ تو اگر میرا اور آپ کا یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں، اور یہی نیکیاں آخرت میں کام آنی۔ یاد رہے مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں تجوری نہیں ہوگی۔
میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گی نا چیز، وہ ہمارے اعمال ہی جائیں گے۔ یہ ہمارا سارا سرمایہ، سارے ہمارے ویزے، پاسپورٹ، ہماری جو بھی دنیا ہے وہی رہ جائے گی۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے آگے کے لیے جمع کر رکھی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے میں ایوری ویک ہمیں ایک دن ملتا ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین ہر جمعے تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے، ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے۔ اور جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی ہو، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں، جیسے بکری صدقہ کی ہو۔ اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی ہو۔ اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو، یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائیں۔ اور ماشاءاللہ سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا، علم دین بھی ملے گا، اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو پھر گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے، عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہے ہو، یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ادھر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا، اس گھڑی میں، اس مقام میں، اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ تو جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت تو نہ کر سکے اور الٹا گناہ گار ہو جائیں، ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن عمامہ پہنتے ہیں، جمعے کے دن عمامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کے دن امامہ پہن لیا کرے، اپنے آفس میں رکھ لے امامہ شریف اور جمعے کے دن پہن لیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، یہ سنت بھی ہے۔ یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے، اور جمعے کو کاٹیں تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے۔ دنیا کے مال، دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا، پتہ چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی، تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے۔ صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا، یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی کی مثال لیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں، آپ ذوالنورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یقینی جنتی ہیں، نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی۔ اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہے بہت ہو گیا، اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی، مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے۔
ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو جو کنواں والا شخص تھا اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے، میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے، میں اسی پانی کو بیچ کر گھر والوں کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا۔ کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی۔ حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے، جنتی کنواں ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان یہ آفر یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں جس قیمت میں اس نے دیا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا، چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے، وہ فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے جس کو کہیں کہ ایگریسو ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے کہ یہ کام کر لو ہم کر لیتے، اس ملک میں پہنچ جاؤ۔ اب دیکھیں نا اتنے سارے پاکستانی یہاں پہنچ گئے، میں دنیا میں جدھر جاتا ہوں ایسے ایسے ممالک ہیں وہاں بھی لوگ پہنچے ہوئے، موقع ملا، چانس ملا، دنیا نظر آئی، پہنچ گئے۔ لیکن کیا بالکل اسی طرح ہم آخرت کے لیے نیکیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ جمعے پر ہی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کی جائے۔ جمعہ کے خطبے میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ کبھی میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ بچپن سے جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں، کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، مگر اس کا ترجمہ بھی تو کبھی پڑھ لیں کہ امام صاحب ہر جمعے خطبہ دیتے ہیں، اس میں کہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں۔ سنو اس کا مطلب کیا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت له، سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ عشق رسول کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ محبت ہونی کتنی چاہیے؟ محبت تو بہت ساروں سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی امی سے ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، تو پیارے آقا سے بھی ہوگی؟ نہیں جناب، کتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک نے خود بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ پیارے آقا سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے سارے لوگ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی سب نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف زبانی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ اگر واقعی کسی کو نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بیٹا آپ کو ملے، کوئی بچہ ملے، اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا دیوانہ ہوں، اپنے والد صاحب پر میری جان قربان، آپ کہیں یار کمال ہے ماشاءاللہ اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا کہ ابو میرا سب کچھ میرے والد ہیں اور میری جان میرے والد پر قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اب اپنے بارے میں ہم سارے چیک کریں، ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم پیارے آقا کے بڑے عاشق ہیں، تو یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے،
نہ باتوں میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے۔ کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا امتی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر کیسا عشق رسول ہے کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے گندی بری باتیں بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق بھی کہتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، شرابی دوست بنائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ خود بھی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے۔ تو خود سوچیے آپ کہ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کر پتہ چل جائے یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے۔ یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نبی پاک کی عشق والی زندگی گزاریں اور صحیح اسلام کی تعلیمات والی زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نبی پاک کا امتی تو کہلاتا ہے، مگر آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اور یاد رہے پیارے آقا پر کہ بہت سارے معجزات ہیں، مگر جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگیسٹ میریکل کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ مگر قرآن پڑھنا بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نہیں آتا، کھولتے بھی نہیں ہے قرآن۔ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے یہ بتائیے کہ فیس بک کب آن کیا تھا، آپ کہیں گے بھی مسجد میں آنے سے پہلے آن کیا تھا۔ اچھا واٹس ایپ، وہ تو ہو سکتا ہے مسجد میں بھی چیک کیا ہوگا۔ تو کئی سافٹ ویئر ہم روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں، اور میں یہ پوچھوں کہ بتائیں قرآن کب کھولا تھا؟ جواب آئے گا پچھلے رمضانوں میں۔ اب کب آن لائن کریں گے؟ اگلے رمضانوں میں۔ ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے۔ اور ایک سچ بات بتاؤں، جب قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو تھامو نا جو قبر میں بھی کام آنی ہے۔ مگر قرآن سے ہم دور ہیں۔ کئی لوگ ملتے ہیں مجھے، کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، دلی سکون چاہیے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کسی اور سے وظیفہ کیوں لیں، قرآن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ اے رب کے کلام ہمیں بتا کہ ہمیں دل کا سکون کہاں سے ملے گا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ شراب پینے میں چین نہیں ہے، بے حیائی اور بدکاریوں میں سکون نہیں ملے گا، فلموں ڈراموں گانوں باجوں میں سکون نہیں ملے گا۔ اگر واقعی قلبی سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے گا، اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی پیارے آقا کی محبت میں گزارنا نصیب فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارنا نصیب فرمائے، ساری نمازیں پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے، تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبیچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑیں، اپنے آپ کو بچائیے۔ اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا۔ اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈز، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام، یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا، پھر اس کو سوچے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گر گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور دیکھیے توبہ کیا ہے، توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اے اللہ اب نہیں کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا، I promise in your court یا اللہ عز و جل، give
پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس، میری توبہ قبول کرنے مالک، اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ اگر ایمان کی چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدتنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں نا تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words، اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز. Meaning, this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. ہائے ہائے ہائے، جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا، ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے. اٹس ناٹ ٹو لانگ، وی ہیو ٹو گو، وی ہیو ٹو ڈائی. ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ the leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon، ان کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں؟ Where are those with beautiful faces؟ کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے؟ Where are those who were arrogant about their youth؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے؟ Where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts؟ کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے، ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. Where are those who were victorious on the battlefield؟ کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے؟ Without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا، پامال کر دیا، اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہیں. Hurry up، جلدی کرو. Exceed in performing good deeds and seek salvation. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو. کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے. بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے، 2 بنانے ہیں، ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے، ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے، ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے، 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، اتنے پاسپورٹ لینے ہیں، یہ جناب ویزے لینے ہیں. مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. سیدنا عمر بن عبد العزیز جن کو براءت کا پروانہ ملتا ہے، یہ امیر المؤمنین ہے، کس قدر نیک ہے. ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. ہم بھی گئے گریو یارڈ، ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. لک ایٹ the feeling of سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ when he visited graveyard. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی اے امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرمائیں؟ فرمایا ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبد العزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں. میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ. تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنے کو پنڈلی سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبد العزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا، کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے.
کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی ہیں. اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان جاتے، قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے. ایکچولی دس از دا فرسٹ ایگزامینیشن. یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی سکسس کا راستہ کھل جائے گا. مگر جو اس امتحان میں ہی فیل ہو گیا وہ آگے بھی برباد رہے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائی، کیا ہم اس ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سب نے کسی نہ کسی ایگزام کو دیا نا، اسکول، مدرسے، کہیں نہ کہیں ایگزام دیا تھا. اس ایگزام سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا، کتنا پریشر تھا. مگر آئیے ذرا اس ایگزامینیشن اور قبر کے ایگزامینیشن کا تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں. دنیا کے ایگزام کی ڈیٹ پہلے سے پتا ہوتی ہے، فلاں منتھ کی فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا. دیٹس وائی وی پریپیئر فار دیٹ. ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ، اس پیپر کو جب ہم دیتے ہیں اگر فیل ہو جائیں تو اس کو ریپیٹ دینے کا موقع ملتا ہے. سپلیمنٹری پیپرز ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی 1 سال آپ کا فیل ہو گیا، آپ دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں گے. دیٹس اٹ، اور تو کچھ نہیں ہوتا. تیسرا، اس ایگزامینیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ فیو منتھس کے بعد یا فیو ڈیز کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. وی نو دا ڈیٹ آف ایگزامینیشن، ہمیں پہلے سے پتا ہے. ایگزامینیشن کا لاس کیا ہے اگر اس میں فیل ہو گئے؟ 1 سال پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی، یا زیادہ سے زیادہ اور کیا پنشمنٹ ملے گی. اور تھرڈ، اس کو دوبارہ ریپیٹ کا موقع ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے رزلٹ میں کچھ ٹائم لگتا ہے. قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر، دوسرا چانس نہیں ہے. ادھر 1 سال پیچھے رہ جائیں گے، ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑتی رہے گی. قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی، سانپ اور بچھو آ جائیں گے. کون بیئر کر سکتا ہے اللہ کی پنشمنٹ کو؟ کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں روتے تھے. حضرت عثمان غنی بالکل کریکٹ فرمایا انہوں نے کہ یہی پہلی منزل ہے، اور وی ہیو ٹو کلیئر دس ایگزام. کسی صورت میں نے اور آپ نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے. ادھر فیل ہو گئے تو مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیر سے اناؤنس نہیں ہوتا. ادھر جواب دینا ہے. صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں، تا حد نگاہ قبر وسیع ہے. اور ادھر رانگ آنسر دیا، ادھر جناب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی. اور پھر جو سب سے زیادہ کروشل بات ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے، وی ڈونٹ نو دا ڈیٹ آف دیٹ ایگزامینیشن. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے. وہ آج بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر میں نہ سوئے، قبرستان میں ہو. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کب امتحان ہوگا. تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو اٹ مینز وی ہیو ٹو پریپیئر ڈیلی. ہمیں روز یہ طے کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنے کہ آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں، میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں. I have a question of all of you. میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین. میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں. اگر آج مر گیا، مر تو سکتا ہوں نا، یہ تو پاسبل ہے نا. آج مر گیا، کیا میں تیار ہوں قبر کے امتحان کے لیے؟ میں جواب دے پاؤں گا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے؟ کیا ایسی زندگی گزارنی ہے کہ مار نہیں پڑے گی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے. If the answer is yes, then it's okay. اور اگر آنسر یہ نہیں آ رہا دل سے
کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہے، بڑی خطائیں ہیں، توبہ کرنی ہے، اچھا بننا ہے، نمازیں بھی کئیوں کی قضا ہو رہی ہیں، حرام روزی بھی چل رہی ہے، حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، حرام سن بھی رہا ہے، جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے، غیبتیں بھی جاری ہیں، ماں باپ الگ پریشان ہیں، فیملی الگ ٹینشن میں ہے، روزی حرام بھی چل رہی ہے، ابھی نہیں مرنا بھائی، ابھی تو توبہ کرنی ہے۔ تو پھر بتاؤ نا کب توبہ کرو گے، کب قبر کی تیاری کرو گے؟ ابھی تو سنا کہ یہ اچانک موت کا ہوگا شکار، پتہ بھی نہیں چلتا۔ روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا، یہ والے میرے کلوتھس استری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا، ہیو ٹو گو ود مائی فرینڈز۔ بندہ واپس نہیں آتا، لاش واپس آتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، اور لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج، ارے صبح ملاقات ہوئی تھی، کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں، ایسی ہمارے بارے میں کوئی کہے گا، تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے، ہیں؟ اس کے بعد ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی، ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر چین میں ہوں گے نا تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے، سنتوں کے مطابق ہے، حلال روزی کما رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں، نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہیں، تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ لیکن اپنے آپ سے پوچھو، کسی اور سے نہ پوچھو۔ I know very well، ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی۔ ہمیں سب پتا ہے اپنے بارے میں۔ تو پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس ایگزام کی تیاری کیجیے۔ ایگزام میں کوسچن بھی ڈکلیئر ہیں۔ اچھا، دنیا کے امتحان میں تو سوال پتہ نہیں ہوتے نا، یہ قبر کا امتحان بڑا نرالا ہے، سوال پہلے سے پتا ہے، جواب بھی پہلے سے پتا ہے، مگر جواب وہی دے سکے گا جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے۔ حالانکہ آپ نے یہ 100 بار اس جواب کو پڑھ لیا، اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا من ربک کا، تو وہ کہے گا ربی اللہ۔ جب پوچھا جائے گا ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا دینی الاسلام۔ اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی، چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا نا کہ وہی آقا ہیں جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا۔ اے فرشتوں، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائے تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو، آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لے، کیونکہ نبی پاک نہیں فرمایا نا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ سوچئے، سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں، حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہ گار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا۔ وہ بندوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اس کی رحمت تو چاہتی ہے، جی ہاں اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے ہیں، مجرم حاضر دربار ہے، سر جھکا لیا ہے، مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں، مگر آج بخش دے مالک۔ قبر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو کام آئے؟ ہم اکیلے ہوں گے نا، اندھیری قبر ہوگی، کبھی سوچا ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے، ڈر لگتا ہے، پنکھا نہ چلے، ایئر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی، جنریٹر یو پی ایس کتنے انتظام کرتے ہیں، کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ نہیں، اکیلا ہوں گا، کیا ہوگا میرے ساتھ، اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سانپ بچھو آ گئے، ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے، عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے، سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی؟ نماز اس کے سر کی جانب، زکوٰۃ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف، روزہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف، صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ بس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، جب رائٹ سائڈ سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، جب لیفٹ سائڈ سے بائیں سائڈ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سیکیورٹی ہے،
نماز، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ و خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی. پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجیے. آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کریں نا. ٹرائی ٹو پریپیئر فار یور گریو. لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. ارے جتنا برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائٹ گریو کے بارے میں بھی تو سوچو نا, کہ قبر بھی تو برائٹ ہو, وہ بھی تو روشن ہو, ادھر اندھیرا نہ ہو. یاد رکھیے گا قبر فقط دو طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ آپشن. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. Now we have to decide, we have to think about it. ہمیں سوچنا ہے کہ میری لائف ایسی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا گھڑا بن جائے گی. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑا خوبصورت فرمان فرماتے ہیں, اے سورہ ملک پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو, اے قرآن سے دوستی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قبر میں دیکھو یہ کیسا کام آنا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی, اور یہ سورہ ملک ہے. تو روز رات مغرب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں, یہ قبر میں کام آئے گی. کتنے سارے سافٹ ویئرز ہیں ہمارے موبائل میں, ڈیلی کتنے سافٹ ویئر آن کرتے ہیں. کبھی چیک کیجئے کہ ایک دن میں کتنی بار, بعض اوقات ہنڈریڈز آف ٹائم ہم موبائل آن کرتے ہیں, کسی سافٹ ویئر کو آن کرتے ہیں. اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن ہوتے ہیں روزانہ. جب میں اور آپ چلے جائیں گے نا قبر میں, دنیا سے جائیں گے, یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے لوگ ڈھونڈیں گے کہ یار یہ بندہ 5 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں لاسٹ سین کب ہے, یہ لاسٹ کب آن لائن ہوا تھا, اچھا ابھی جاگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا. لوگ اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ یار اس نے لاسٹ سین کب کیا تھا. 1 دن ہو گیا سافٹ ویئر نہیں آن ہوا, 2 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا, 3 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا. جب جا کے پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے, یہ بندہ مر گیا ہے, یہ قبر میں چلا گیا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. جس نے قرآن تھاما ہوگا نا وہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. وہ قرآن قبر میں روشنی اور نور کا کام شفاعت کرے گا, روکے گا عذاب کو. تو اس کو تھام لو نا جو قبر میں بھی آن لائن رہے. اس سافٹ ویئر کو کب کھولتے ہیں ہم؟ پچھلے رمضان میں قرآن پڑھا تھا, اب بہت سارے وہ ہوں گے جو اس رمضان میں پڑھیں گے. پورا سال قرآن سے دور, قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں, نہ اس کے تلفظ نہ اس کی تجوید. کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا قرآن سے اتنا دور رہ کر زندگی اچھی ہے؟ نہیں میرے بیچ اسلام. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. چیک کرو ہمارے سینے میں کتنا قرآن ہے, ہم کتنا قرآن روز پڑھتے ہیں. پلیز کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں روز یہ نیت کر لوں کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں قرآن دیکھ نہ لیں, میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں, اور میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لے. کتنی اچھی زندگی ہے قرآن کے ساتھ. تو پلیز اللہ کے کلام سے دوستی کریں. صدقہ و خیرات, یہ دن ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے. صحابہ کرام شعبان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے تاکہ رمضان میں غریب لوگ اچھے طریقے سے اپنا رمضان گزار سکے. زکوٰۃ دیں, اور پھر صدقہ خیرات زکوٰۃ, سبحان اللہ, یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے نا, ویسے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, قرآن کی بات کی ہے نا, آپ سورہ مومنون 18 پارے کی سٹارٹ کی جو سورت ہے نا, سٹارٹ ہی اسی سے ہوتا ہے. 11 آیتیں, 11 آیات. پلیز مسٹ ریڈ دوز آیات, ضرور پڑھیں ان آیاتوں کو, اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں. لوگ کہتے ہیں یار فلاں سکسیسفل ہے, فلاں کامیاب ہے, پیسے والا کامیاب ہے, جناب اتنا بڑا کاروبار ہے یہ کامیاب ہے, فلاں ملک کا پاسپورٹ ہے وہ کامیاب ہے. نہیں جناب, جو عہدے دار ہے, جس کے پاس کوئی اقتدار ہے وہ کامیاب ہے. کون فیصلہ کرے گا ہوئی سکسیسفل؟ جس نے کائنات بنائی, جس نے مجھے بنایا, جس نے آپ کو بنایا, وہ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. یہ 18واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. ہائے ہائے. اور پھر اس کے بعد ان ایمان والوں کے اوصاف, وہ کون سے ایمان والے ہیں, ان کے اندر اسپیشلٹی کیا ہے, اللہ نے ان 10 آیتوں میں بیان بھی فرما دیا. اور جو آخری 11ویں آیت ہے نا, اس میں تو انعام بھی بتا دیا کہ ان کو ملے گا کیا, ان ایمان والوں کو ملنا کیا ہے. ضرور پڑھیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. مگر میں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے, زکوٰۃ دینے والی بات ہو رہی ہے, تو شروع کی 3-4 آیتیں سناتا ہوں آپ کو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون.
اللہ فرماتا بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے ہیں. اب مراد کو پہنچے کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں. کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اول تو نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. فوکس نماز میں خشوع و خضوع ہے جن کی. پھر فرمایا جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. ادھر تو حال یہ کوئی بتاؤ یار، کوئی ویب سائٹ بتاؤ، کوئی کلپ بھیجو، کوئی سافٹ ویئر بتاؤ جدھر سے معاذ اللہ گندی بری باتیں دیکھنے کو ملے. قرآن کہتا ہے جو بیہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے یہ ہیں ایمان والے، یہ کامیاب لوگ ہیں. اور آگے فرمایا اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ دن آئے ہیں اپنی زکوٰۃ کا پراپر حساب کریں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. اور یہ میں ایک اور بات بتا دوں، جب بھی عبادت کریں نا وہ خوش دلی کے ساتھ کریں، وارم ویلکم کریں عبادت کو، برڈن فیل نہ کریں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار زکوٰۃ دینی پڑے گی، اتنا ساری زکوٰۃ بن رہی ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے اگر میری 10 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے، او ہو، ارے خدا کے بندے اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہی ہے نا. شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. میں تو کہتا ہوں جو زکوٰۃ دے وہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. تراویح پڑھنی پڑے گی، رمضان آ گیا ہے. ارے اللہ کے بندو شکر ادا کرو، اللہ نے پیر سلامت دی، اللہ نے پھر رمضان دے دیا، پھر روزے رکھوں گا، پھر تلاوت کروں گا، پھر تراویح. خوش دلی کے ساتھ برڈن فیل کر کر اگر آپ عبادت کریں گے اس کا ثواب بھی نہیں ملنا، اللہ ناراض ہوگا اس سے. خوش دلی کے ساتھ ویلکم کرے عبادت کو، انشاءاللہ اللہ اور عطا فرمائے گا. اور یہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یہ تو ملٹیپلیکیشن ہے آپ کے مال کی. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں ماہ رمضان سے پہلے خوب سخاوت کریں. سخی اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ اکبر. حدیث کا مضمون ہے سخی اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، سٹنجی، فرمایا وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے. آپ سوچ لیجئے کون سے گروپ میں جانا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ سخاوت عطا فرمائے اور اپنی راہ میں دل کھول کر خوش دلی. دیکھیں انجوائے کر کے خرچ کرو گے نا، اس کو پتہ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں آپ، اس کو کیسے خوش دلی کے ساتھ کر سکتے ہیں. مال انسان کو یقیناً پسند ہوتا ہے. یہ انسان جو ہے نا، اس کے اندر جس کو کہے کہ دل کے اندر مال سے محبت ہے. اب اس مال کو خرچ کرتے ہوئے خوشی کیسے ہو، اس کا بڑا پیارا علماء نے طریقہ بتایا کہ بندہ یہ سوچے، یہ سمجھے اور یقین کرے کہ جو میں دے رہا ہوں نا یہ جا نہیں رہا ہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور ملٹی پلائی ہو رہا ہے. سبحان. جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، بی سی ڈالتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے. کیوں؟ یار مشکل وقت میں کام آئیں گے، اسی لیے ڈالتے ہیں نا. تو یہ واقعی وہ پیسے ہیں جو مشکل وقت میں کام آئیں گے. اور یہ وہ مشکل وقت ہوگا جب کوئی مدد نہیں کر سکے گا. Nobody help us on the day of judgment. کیوں؟ کہ وہاں تو آپ نے سنا ہے نا، ماں بھی جواب نہیں دے گی، والد بھی جواب نہیں دے گا، والد کو بیٹا جواب نہیں دے گا. تو یہ وہ میرے پیسے ہوں گے جو مجھے اس وقت ملیں گے اور ملٹی پلائی ہو کر ملیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کریم فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ کا فرمان سنے، میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، نہ چوری ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اب بتاؤ خرچ کرتے وقت مزہ کیوں نہ ہے؟ اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں جمع کرا رہا ہوں، قیامت کے دن ملٹی پلائی ہو کے ملے گا، جب میں پھنسا ہوا ہوں گا زیادہ ملے گا، تو بندہ کہ اور ڈال دو یار، تھوڑے اور لے جاؤ بھائی. تو آپ انجوائے کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. کسی غریب کو، کسی مسجد میں، کسی فقیر، جو رشتہ دار غریب فقراء ہیں بانٹیں. اور سوچے نا، میں آج کی مثال دیتا ہوں. میں آج ایک جگہ بیٹھا تھا، زکوٰۃ سیمینار تھا میرا، وہاں بیان تھا، تو وہاں کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے تھے، آپس میں بات ہو رہی تھی کہ یار مجھ سے وہ لینے آئے تو میں تو دے چکا تھا، زکوٰۃ تو دے دی تھی. تو میں نے کہا آپ کو اور دینا چاہیے. کہا یار پوری تو دے دی تھی. میں نے کہا اللہ نے دینا روک لیا ہے. خاموش ہو گئے. میں نے کہا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. یہ روک لیتے ہیں نا جو بھائی ہم نے دے دیا جتنا دینا تھا، ارے دیتے رہو. وہ جب دیے جا رہا ہے آپ جانے والا راستہ بھی کھلا رکھو، وہ اور عطا فرمائے گا. یہ ملٹی پلائی ہے، یہ وہ ایسا سرکولیشن ہے جو آپ کا بڑھتا ہی رہے گا. These are the days for generosity. یہ دن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، نیکی کے کام میں خرچ کیجیے. آپ نے سنا تو صحیح کہ صدقہ پیر کی طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا، عذاب سے بچائے گا. نماز سر کی طرف آ کے کھڑی ہو جائے گی. جناب روزہ، اب یہ ساری وہ نیکیاں ہیں، زکوٰۃ، یہ بچائیں گی آپ کو. اللہ مجھے اور آپ کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.